ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا اور دین کی فکر سے کچھ دیر بیٹھ کر آپس میں کچھ سوچنے سمجھنے اور مذاکرت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں جس چیز پر تم شکر ادا کر رہے ہو اس میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر خدا نخواستہ تم نافرمان اور ناقدر بن گئے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کہ ہم باجماعت نماز پڑھنے کا ہمیں موقع اللہ نے دیا ہے اور باوضو ہو کر مسجد میں آنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر کچھ سمجھنے غور و فکر کرنے دین کو سمجھنے اور اس کی فکر کو لے کر اپنے دل کو جگانے کا جو موقع اللہ نے عنایت کیا ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں، لہٰذا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہمیں جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ بھی ایک چیز ہماری زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قرب کر دیا جائے۔ بہرحال ابھی ہم نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ خطاب کر کر یہ فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسی قوم ہو، ایسی ملت ہو، ایسی تنظیم ہو اور ایسی جماعت ہو جو لوگوں کے لیے نکلی ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کے اور اس کام کرنے والے لوگوں کو اللہ نے الگ کر دیا۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا ہوں، دو چیزیں دعوت اور تبلیغ، یہ دو فرق میں بتلاتا ہوں۔ جو عام طور پر ہم لوگ دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ یہ ایک چلا ہوا ایک لفظ ہے، دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر چل گئے۔ دعوت ایک الگ چیز ہے، تبلیغ ایک الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام جمع تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، نعم بلغت، آپ نے امانت کو جو ہے صحیح طریقے سے پہنچایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا تھا وہ پیغام آپ نے صحیح طریقے سے پہنچایا، آپ نے ہمیں صحیح تعلیم دی، صحیح بات ہم تک پہنچائی۔ یہ صحابہ نے اس چیز کی گواہی دی، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا اور 3 مرتبہ تمام صحابہ ایک ساتھ ہو کر انہوں نے یہ جواب دیا نعم قد بلغت۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو جو ایک چیز سے واقف نہیں ہے، اس شخص کو ہم کسی چیز سے واقفیت کرا دینا اور اس
اور ایک ہوتا ہے دعوت۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان کا آدمی نہیں ہے، درمیان کا آدمی نہیں ہے اور اس کو ہم اپنی طرف بلائیں، یہ دعوت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں 6 ممبر ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں باپ۔ اب کوئی آدمی اگر ایک ہی چولہے میں کھانا بنتا ہے اور وہ یہ کہے کہ آج آپ کی دعوت ہے، تو یہ خراب سا لگتا ہے کہ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ تو ہر وقت ہم ساتھ میں کھاتے ہیں، ایک ہی گھر کے رہنے والے ہیں، یہ دعوت نہیں، اس کو دعوت نہیں کہا جاتا۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے کہ ہم بات کو سامنے تک پہنچائیں۔ لہذا ہم جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر تبلیغ ہے کہ جس میں ہم اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں رہنے والے لوگوں تک دین کو پہنچائیں، یہ ہوئی تبلیغ۔ دعوت کا ایک الگ مفہوم ہے جس کا عام مفہوم یہ ہے کہ ہم غیر مسلم، جس میں سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، بدھ مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جیسے حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب کا کام ہے، یہ دعوت کا کام ہے، چونکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں، اپنے باہر کے لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا چونکہ شعبہ ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے، کام تقریباً ایک جیسا ہے، اس لیے دعوت و تبلیغ کے کیا جاتا ہے۔ اس فرق کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ تبلیغ کے مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تبلیغ کرنا اور اسی تبلیغ کے راستے سے ہم دعوت تبلیغ ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کسی ساتھی کو کسی اچھے کام کی طرف بلاؤ تو تمہارے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اپنے فائدے کے لیے اس شخص کو بلا رہا ہوں۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ میں اچھا ہوں اور میں دوسرے کو ایک اچھے کام کی طرف بلا رہا ہوں، تو یہ خدا نخواستہ جو ہے ایک قسم کا تکبر، ایک قسم کا گھمنڈ اور ایک قسم کا جو ہے غلط فہمی ہمارے اندر ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کو اپنے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی لیے تبلیغ کا ایک اصول ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہوئے چلیں، ہم استغفار کا ورد رکھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہیں نہ کہیں اگر ہمارے دل میں یہ آ جائے کہ ہم بھائی جماعت میں آئے ہوئے ہیں اور جو دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ ان کو اللہ نے جماعت سے نہیں بھیجا، تو یہ جو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس وسوسے کو مارنے کے لیے اینٹی وائرس کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا ایک ہتھیار تمام امت محمدیہ کو دیا کہ آپ یہ استغفار کا ورد رکھیں۔ یہ استغفار کا جو ورد ہے یہ عام بیماریوں کے لیے جو وائرس آتا ہے اس کے لیے مارنے کا سبب ہے۔ جب ہم اپنی نیتیں صحیح رکھتے ہیں اور ہم پہلے اپنی قوم کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے قصبے کے لوگوں کو، پھر ضلع کے لوگوں کو، پھر اپنے صوبے کے لوگوں کو، پھر پورے شہر، پورے اسٹیٹ اور پورے ملک کے پیمانے پر لوگوں کو ہم تبلیغ دیں گے، تبلیغ کریں گے اور ان کو دین کی طرف بلائیں گے، تو ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ ہم اس سے آگے بڑھیں اور اب اپنی قوم سے باہر ہو کر لوگوں کو اندر بلائیں، تبھی جا کر صحیح معنی میں حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد میں اپنے اہل خانہ کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ جب ہم کوئی بھی شعبہ ہو دین کا، کسی بھی چیز کے اچھے کام کا شعبہ ہو، خواہ وہ نماز کے باب سے ہو، قرآن کی تلاوت کے باب سے ہو، اچھے کاموں کے باب سے ہو، صدقہ اور خیرات کے تعلق سے ہو، اگر ہم شروعات اپنے گھر سے نہیں کرتے تو وہ کام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کام کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے کام کو شروع کریں۔ لہذا اگر ہمارا گھر درست ہے اور ہم اس راستے پر
چل رہے ہیں تو پھر پیچھے ہمارے ساتھ ایک بہت لمبی قطار اور جماعت ہے جو آنے کے لیے بآسانی تیار ہو سکے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم تبلیغ کے تعلق سے اپنی نیتوں کو صاف کریں. اس میں ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے ایک کام کر رہے ہیں. لہذا اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی مختصر وضاحت میں بھی کرتا ہوں. قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کام کرنے سے روکتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں. کیا بتلایا اللہ نے؟ کہ سب سے اچھے لوگ ہیں, بہتر لوگ نہیں, سب سے اچھے لوگ. خیر امت, یعنی امت کے مکھن جس کو بولتے ہیں, امت کا مغز جس کو بولتے ہیں, دودھ خوب اونٹانے کے بعد میں جو اوپر جو نکلتا ہے جسے گھی تیار ہوتا ہے اس کو خیر کہتے ہیں. یہ خیر امت ہے جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس خیر کی جماعت میں ہم سب کو شامل فرمایا ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کاموں کو ایک ساتھ کریں. یعنی امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ایک حدیث ہے جس کو بیان کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, اگر اللہ کا عذاب آ جائے, اللہ کی پکڑ آ جائے تو اس میں اچھے لوگ بھی مارے جائیں گے اور برے لوگ بھی مارے جائیں گے. یعنی اچھے اور برے دونوں کی دھلائی ہوگی, دونوں کو اس میں پیسا جائے گا. تو حضرت عائشہ ایک ایسی عورت ہے جن کے اوپر تقریباً 60% اسلام کے احکامات حضرت عائشہ کے اوپر موجود ہیں. کیونکہ انسان زیادہ وقت گھر میں بتاتا ہے, کم وقت باہر بتاتا ہے. دن میں اگر 24 گھنٹے ہیں تو انسان 12 سے 15 گھنٹے گھر میں بتاتا ہے, کچھ لمحہ ایسا ہوتا ہے جو باہر بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق, ان کے تنہائیوں سے متعلق اور ان کے اندرون خانہ امور سے متعلق جتنا حضرت عائشہ بتا سکتی ہے یا دیگر ازواج مطہرات بتا سکتی ہیں, وہ کوئی اور صحابی نہیں بتا سکتی. حضرت عائشہ کے اوپر ایک ذمہ داری تھی, ان کو ایک احساس تھا. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, برے لوگوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ برے اس وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ انہوں نے برے کام کیے. مان لیجیے انہوں نے جو ہے دھوکہ دہی کیا, تجارت میں غلط ناپ تول سے کام لیا اور جھوٹ بول کر جو ہے تجارت کی اور ایک دوسرے کی زمین ہڑپی اور چوری کیا, زنا کیا, یہ کیا, ظلم کیا, فلاں فلاں کام کیا. اس وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کو عذاب دیا. لیکن اچھے کیوں مارے جائیں گے؟ اچھوں کی کیا خطا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں. گھر میں 2 بچے ہوں اور ایک نے جو ہے کوئی غلط کام کیا اور دوسرے نے جو ہے کوئی کام نہیں کیا, تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تنبیہ جو ہے برے کام کرنے والے کو ہو, اچھے کام کرنے والوں کی تعریف ہو. قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ برے تو اپنے اعمال کی وجہ سے مارے جائیں گے, اچھوں کو جو مارا جائے گا وہ اس وجہ سے, اچھوں کو جو عذاب اللہ کا آئے گا وہ اس وجہ سے کہ وہ بروں کو برائی سے نہیں روکتے. وہ اچھے کام تو کرتے تھے, وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے. وہ اگر نماز میں جا رہے ہیں تو کسی جو ہے خود تو نماز پڑھتے تھے, لیکن پڑوس میں جو ہے ان کا کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے, اس کو نماز کا حکم دیتے, اس کو نماز کی ترغیب نہیں دیتے. تو یہ چیز
اسی طریقے سے اس شخص کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کو بھی عذاب ملے گا۔ یہ ایک کلیئر حدیث ہے، واضح حدیث ہے، لہذا وقت کا تقاضا ہے۔ حدیث اس بات کی طرف ہم سب کو ترغیب دے رہی ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی اس کام کا حکم دیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہم سب کو یہاں دین کی فکر کو لے کر جمع فرمایا ہے۔ تو آج ایک اچھے کام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس اچھے کام میں مزید لوگوں کو ایڈ کریں، مزید لوگوں کو داخل کریں۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں، اور جس طریقے سے یہ ہماری اس مسجد کا اجلاس ہے